بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلم بن سکنہ ششکری کہتے ہیں، نافع بن علقمہ نے میرے والد کو اپنی قوم کی کاموں پر عامل مقرر کیا اور انہیں ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا۔ میرے والد نے مجھے ان کی ایک جماعت کی طرف بھیجا، چنانچہ میں ایک بوڑھے آدمی کے پاس آیا جس کا نام سعمر بن دیسم تھا۔ میں نے کہا، مجھے میرے والد نے آپ کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ بولے، بھتیجے، تم کس قسم کے جانور لوگے؟ میں نے کہا، ہم تھنوں کو دیکھ کر عمدہ جانور چنیں گے۔ انہوں نے کہا، بھتیجے، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں اپنی بکریوں کے ساتھ یہیں گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا کرتا تھا۔ ایک بار دو آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ تم اپنی بکریوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا، مجھے کیا دینا ہوگا؟ انہوں نے کہا، ایک بکری۔ میں نے ایک بکری کی طرف قصد کیا جس کی جگہ مجھے معلوم تھی۔ وہ بکری دودھ اور چربی سے بھری ہوئی تھی۔ میں اسے نکال کر ان کے پاس لایا۔ انہوں نے کہا، یہ بکری پیٹ والی یعنی حاملہ ہے۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری لینے سے منع کیا ہے۔ پھر میں نے کہا، تم کیا لوگے؟ انہوں نے کہا، ایک برس کی بکری جو دوسرے برس میں داخل ہو گئی ہو، یا 2 برس کی جو تیسرے میں داخل ہو گئی ہو۔ میں نے ایک موٹی بکری جس نے بچہ نہیں دیا تھا مگر بچہ دینے کے لائق ہونے والی تھی کا قصد کیا۔ اسے نکال کر ان کے پاس لایا تو انہوں نے کہا، اسے ہم نے لے لیا۔ پھر وہ دونوں اسے اپنے اونٹ پر لاد کر لے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ہیں جو کوئی ان کو کرے گا ایمان کا مزہ چکھے گا۔ جو صرف اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ہر سال ادا کیا کرے، اور زکوٰۃ میں بوڑھا، ہارشٹی، بیمار اور گھٹیا قسم کا جانور نہ دینے بلکہ اوسط درجے کا مال دے، اس لیے کہ اللہ نے نہ تو تم سے سب سے بہتر کا مطالبہ کیا اور نہ ہی تمہیں گھٹیا مال دینے کا حکم دیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک شخص کے پاس سے گزرا، جب اس نے اپنا مال اکٹھا کیا تو میں نے اس پر صرف ایک بنت مغاث کی زکوٰۃ واجب پائی۔ میں نے اس سے کہا، ایک بنت مغاث دو، یہی تمہاری زکوٰۃ ہے۔ وہ بولا، بنت مغاث میں نہ تو دودھ ہے اور نہ وہ اس قابل ہے کہ اس پر سواری کی جا سکے۔ یہ لو ایک اونٹنی، جوان، بڑی اور موٹی۔ میں نے اس سے کہا، میں ایسی چیز کبھی نہیں لے سکتا جس کے لینے کا مجھے حکم نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سے قریب ہیں، اگر تم چاہو تو ان کے پاس جا کر وہی بات پیش کرو جو تم نے مجھ سے کہی ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں تو میں بھی اسے لے لوں گا، اور اگر آپ واپس کر دیتے ہیں تو میں بھی واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اور وہ اس اونٹنی کو جو اس نے میرے سامنے پیش کی تھی لے کر میرے ساتھ چلا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی، آپ کا قاصد میرے پاس مال کی زکوٰۃ لینے آیا۔ قسم اللہ کی، اس سے پہلے کبھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مال کو دیکھا اور نہ آپ کے قاصد نے۔ میں نے اپنا مال اکٹھا کیا تو اس نے کہا، تجھ پر ایک بنت مغاث لازم ہے، اور بنت مغاث نہ دودھ دیتی ہے اور نہ ہی وہ سواری کے لائق ہوتی ہے، لہذا میں نے اسے ایک بڑی، موٹی اور جوان اونٹنی پیش کی، لیکن اسے لینے سے اس نے انکار کر دیا، اور وہ اونٹنی یہ ہے جسے لے کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول، اسے لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم پر واجب تو بنت مغاث ہی ہے، لیکن اگر تم خوشی سے اسے دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا اور ہم اسے قبول کر لیں گے۔ وہ شخص بولا، اے اللہ کے رسول، اسے لے لیجئے، یہ وہی اونٹنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لینے کا حکم دیا اور اس کے لیے اس کے مال میں برکت کی دعا کی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔